السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹی چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کے غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تشریح: قاعدہ ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی خوشی یہاں سے جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو ذوق نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ انسان کس قدر مجبور ہے کہ جب زندگی ہمیں اس دنیا میں لائی تو آ گئے، اور جب موت ہمیں لینے آئی تو چلے گئے۔ نہ اپنی خوشی سے آئے تھے نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں۔ اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ حیات قضا اور آئے چلے میں ضد ہے۔ ہو عمر خضر تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ تشریح: اس شعر میں خضر کی تلمیح سے ذوق نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر رہتی دنیا تک راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اس لیے ان کی عمر طویل ہے۔ ذوق کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خضر جیسی عمر بھی مل جائے تو موت آنے پر ہم یہی کہیں گے کہ ہم کتنے دن یہاں رہے، ہم تو ابھی آئے تھے اور ابھی جا رہے ہیں، یعنی ہم نے اس دنیا میں بہت کم وقت گزارا ہے۔ ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ تشریح: بساط سے یہاں مراد دنیا ہے، بدقمار سے مراد ہے دنیا میں خراب زندگی گزارنے والے۔ ذوق کہتے ہیں کہ ہم ایسے خراب کھلاڑی ہیں جنہیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہوتا۔ ہم نے جو چال چلی ناکام ہوئے، ہماری زندگی اچھی نہیں گزری۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تشریح: ذوق کہتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے، تو پھر دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ مگر کیا کیجیے، دل لگائے بغیر دنیا میں رہا نہیں جاتا۔ دل کسی نہ کسی چیز کی طرف راغب ضرور ہوتا ہے۔ اس شعر میں دل لگی بے دل لگی نے شعر کے لفظی و معنوی حسن میں اضافہ کیا ہے۔ دل لگے، دل لگنا، دل کا کسی طرف مائل ہونا، اور بے دل لگی سے مراد بغیر دل لگے، یعنی دل نہیں لگانا میں تضاد ہے۔ اسی تضاد نے شعر میں نئے معنی پیدا کیے ہیں۔ نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ تشریح: یہ ناصحانہ شعر ہے۔ ذوق کہتے ہیں کہ تم کتنے ہی عقل مند ہو، مگر اپنی عقل اور سمجھ پہ فخر نہ کرو۔ اس دنیا میں کسی کی دانشوری کام نہیں آتی، بلکہ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر عقل و شعور سے کچھ کام درست ہو بھی گئے تو یہ فخر کرنے کی بات نہیں، نہ جانے آئندہ کوئی کام غلط بھی ہو جائے۔ دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ جب موت آتی ہے تو دنیا کے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا خود فانی ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے جب تک زندگی ہے، سانس آ رہا ہے، جی رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا کوئی موت سے نہیں بچا سکتا۔ جاتے ہو عشق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔
تشریح ذوق کہتے ہیں کہ ہم دوسری دنیا کے عشق میں اس چمن دنیا سے جا رہے ہیں، ہماری بلا سے اب باد صبا بھی چلے، ہمیں باد صبا کا انتظار نہیں، جو مر گیا اسے پھر اس دنیا سے کیا کام، یہاں بہار آئے یا خزاں وہ سب بے نیاز ہے۔ سوال، اس غزل کا مطلب لکھیے۔ غزل کا مطلب ہے لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ سوال ہے، عمر خضر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ عمر خضر سے مراد طویل عمر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خضر کی عمر اس لیے لمبی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہ کر بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، اس مصرعے کے ذریعے شاعر نے انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے؟ انسان کی عمر کتنی ہی طویل ہو، اسے ایک روز مرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے اسے فنا ہونا ہے۔ انسان کتنا ہی جی لے، اس کا دل دنیا سے اوبتا نہیں۔ مرتے وقت یہی خواہش رہتی ہے کہ ہم کتنے کم عرصے جیے، کاش کچھ اور وقت مل جاتا۔ اس مصرعے میں اس دنیا میں رہنے کی خواہش اور انسانی زندگی کے فنا ہونے کا پہلو ہے۔ سوال نمبر 4، غزل کے مقطع میں چمن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چمن کے لغوی معنی باغ گلستاں کے ہیں، مگر اس شعر میں چمن کی مراد دنیا ہے۔ شاعر نے دنیا کے نئے چمن کا استعارہ استعمال کیا ہے۔